بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، جس کو نظر لگی ہو اس کو معیون کہتے ہیں، معیون، اور جس کی نظر لگی ہو اس کو عائن کہتے ہیں، عائن۔ آبادی کی کثیر تعداد نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے، جن میں مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب شامل ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں گے کہ نظر اور نظر کا اثر کیا ہے۔ کیا نظر حق اور حقیقت ہے، یا یہ کہ کچھ لوگ اس سے بے خبر اور لا علم ہے، اور کیا وہ نظر اور اس کی حقیقت سے انکاری ہے؟ نظر بد کی حقیقت اور اثر و تاثیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر کی شر و نقصان سے اللہ سے مدد مانگو، پس بلا شبہ نظر حق ہے، بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ارشاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالعین، میری امتی میں سے اللہ کی قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر سے مریں گے، بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر، نظر آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، بروایت حضرت جابر اور حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہما۔ اس کے علاوہ سورہ مومن کی آیت نمبر 57، سورہ ملک کی آیت نمبر 3، سورہ قلم کی آیت نمبر 50 ہے، جن کی روشنی میں بھی نظر کا اثر و تاثیر ایک مسلمہ حق اور حقیقت ہے۔ اب سکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے جس پر آخری پارہ کی 5 چھوٹی صورتوں سے نظر بد کے علاج کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ ایک نامور مصری عالم کی یہ کتاب قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالہ جات کے ہوائی اور خود ساختہ وظائف و اعمال تو یوٹیوب میں بکثرت ملیں گے، لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالہ جات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے۔ چونکہ بنی آدم مجبور و بے بس ہوتا ہے، وہ نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، اس لیے صحیح، درست اور آزمودہ روحانی وظائف و اعمال کے لیے ساری دنیا ترستی رہتی ہے، کیونکہ جہاں انسانی تدبیر کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے الہی تقدیر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سحر و جادو، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پر آئے گا۔ شفایابی اور نجات گھنٹوں میں 100% اور پرماننٹ ہوگی باذن اللہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نظر بد کے علاج کے لیے 5 قرآنی صورتوں کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ عامل باوضو اور باطہارت ایک سفید کاغذ لے، کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا مٹروملن اگربتی جو بھی ہو،
یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے، البتہ اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے۔ اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے اس کاغذ پر 1 مرتبہ کوئی بھی درود شریف لکھے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سورہ فاتحہ لکھے، قرآن مجید کی پہلی سورت۔ اس کے بعد آخری پارہ کی سورہ کوثر لکھے، انا اعطیناک الکوثر پوری سورت لکھے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص لکھے، قل هو اللہ احد پوری سورت لکھے، اور اس کے بعد معوذتین لکھے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس لکھے۔ یہ 5 صورتیں لکھتے وقت جو ہے نا زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شد اگر لکھ سکتا ہے، جہاں جہاں شد ہے وہ لکھتا جائے۔ یہ 5 صورتیں لکھتے وقت صرف شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، یعنی ہر ایک صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھے، صرف شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے۔ اس کے بعد جو نا 5 صورتیں لکھیں، ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ضروری نہیں ہے۔ صورتیں لکھنے کے بعد آخر میں 1 لائن میں اپنی مادری زبان میں جس ملک میں ہو اور جو بھی زبان ہو اس زبان میں 1 لائن میں اپنا مقصد لکھے، ہو سکے تو بیمار یا معیون کا نام اور اس کی والدہ کا نام بھی لکھے۔ مقصد لکھنے کے بعد 1 مرتبہ دوبارہ وہی درود شریف لکھے جو کہ پہلے اس نے لکھی تھی شروع میں، 1 مرتبہ درود شریف لکھے۔ اس کے بعد 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دوبارہ اس پر دم کرے۔ اب دم کرنے کے بعد اس کو خوشبو کی دونی دے، تعویذ کو فولڈ کرے، فولڈ کرنے کے بعد پلاسٹک میں پیک کرے اور اوپر سے ٹیپ لگائے۔ ٹیپ لگانے کے بعد اس کو موم جامہ کرے۔ حکیم کی دکان سے 20-30 روپے کی زرد موم لائے، زرد موم تعویذ کو موم جامہ کرنے کے لیے۔ اس کو سٹیل برتن میں چولہے پر گرم کرے، پگھلائے اور انگلی سے یا چھری سے یا کسی چیز سے اس تعویذ پر، اس پیک شدہ تعویذ پر جو نا چڑھائے، کور سا باریک سا کور چڑھائے اس پر۔ موم جامہ ہونے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیمار یا معیون واش روم جا سکتا ہے۔ اگر موم جامہ نہ ہو تو قرآنی آیات کو واش روم لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کو بیمار یا معیون پاس رکھ کے بازو پر باندھے یا گلے میں ڈالے یا سینے کی طرف اپنی جیب میں رکھے۔ نظر بد کے اثرات کا خاتمہ ہوگا اور بیمار اور معیون شفایاب ہوگا باذن اللہ۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔